شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں مجھ کو اور آپ کو نصیب کی۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مقدسہ پر کہ جن سے صحابہ کرام نے دین کا بہترین علم حاصل کیا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی تھی۔ کل ہم نے آپ کے سامنے غزوہ احد اور غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی۔ وہ سچائی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جن جن چیزوں کے اندر جان ہے ان تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کائنات میں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے جتنوں کو پیدا کیا ہے سب کو مرنا ہے۔ ہم نے کتنے جنازے دیکھے، کتنے ہاتھوں سے مردوں کو دفنایا ہم نے۔ دنیا میں بے شمار لوگ آئے چلے گئے، آ رہے جائیں گے، کسی کو باقی رہنے کی اجازت نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے۔ اللہ نے وہی سچائی بیان کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ اور مر کے کیا کرنا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن لائے گا، دوبارہ اٹھائے گا تاکہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ دنیا میں کتنوں کو ستایا، کتنوں کے ساتھ ظلم کیا، کتنوں کو مارا، کیا کھایا، کیا پیا، کتنا کمایا، کتنی عبادتیں کی، رمضان کیسے گزارا، ساری چیزوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اور اللہ نے کہا کامیابی کیا ہے، سکسیس کیا ہے، نجات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا، جنت میں چلے جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں بھیجا تو مقصد بس اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن جن کو اللہ اپنا بدلہ دے گا ہمیں اپنے اعمال کا، تو جس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا ہوگا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچنا اور جنت میں چلے جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حسین و جمیل دنیا کے بارے میں کہا، جس دنیا کے، جس سوشل میڈیا کے، جس دنیا کی رنگینیوں کے میں اور آپ دیوانے ہیں، ہمارے نوجوان دیوانے ہیں، اس دنیا کی محبت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو ہے نا وہ اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ دو، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی کچھ مخلوقات ایسی ہے جو ابھی زندہ ہے، زمانے سے زندہ ہے، ان کو ابھی تک موت نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں مریں گے، وہ بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے، لیکن وہ زندہ ہے۔ جیسے کہ نورانی مخلوق، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے جب سے ہیں، کب سے؟ آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک زندہ ہے وہ، لیکن مریں گے قیامت کے قریب۔ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے وہ بھی مریں گے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اسی طرح جسمانی مخلوق، انسانی مخلوقات میں سے ایک زندہ ہے، کون ہے؟ جی عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور سے وہ آج تک زندہ ہے، وفات نہیں پائے، زندہ ہے۔ قیامت کے قریب آئیں گے، اسلام پھیلائیں گے، شادی کریں گے، وفات ہوگی۔ تو ابھی زندہ ہے لیکن آئیں گے اور انتقال ہوگا آپ کا۔ اور اسی طرح ناری مخلوق، آگ کی جو مخلوق پیدا کی گئی ہے ان میں سے ایک ابھی بھی زندہ ہے، کون؟ آگ سے جو مخلوق پیدا کی گئی ہے اس میں آج ابھی بھی ایک مخلوق زندہ ہے۔ جی شیطان کب سے زندہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پہلے سے زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن اس کو بھی موت آئے گی۔ الغرض کچھ مخلوقات زندہ ہے لیکن بہر کیف قیامت جب آئے گی سب کو مرنا ہے، ہر کوئی موت کا مزہ چکے گا۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. سارے فرشتے مر جائیں گے, سارے انسان مر جائیں گے, جنات مر جائیں گے, جانور مر جائیں گے, کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں ہوگی, صرف اللہ باقی ہوگا. اسی کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اختتام پر, سورہ آل عمران جہاں سورہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار ربنا ربنا کا ذکر کیا. تقریباً مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 5 آیتوں میں اللہ نے ربنا کا صیغہ استعمال کیا. ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. اور یہ جو رب ہے جس کی قرآن مجید سے شروعات ہوئی الحمدللہ رب العالمین, اللہ کو یہ رب لفظ بہت پسند ہے. یعنی اللہ ربوبیت کے واسطے سے کی جانے والی دعاؤں سے بڑی محبت کرتا ہے. کوئی دعا کر رہا ہے یہ اللہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, یہ رب کا صیغہ استعمال کرنا, یہ رب بولنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے کئی مرتبہ بلکہ انبیاء جب اللہ سے مانگتے تھے تو اسی صیغے کے ساتھ مانگتے تھے. حضرت آدم نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ربنا رب لفظ رب کے ساتھ جب بھی ہم دعا کریں تو رب کا صیغہ استعمال کر کے دعا کریں. رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو یہ جو رب کا صیغہ ہے بڑا معنی خیز اور قیمتی صیغہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رب کے لفظ کی قسم کھائی, کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرا رب ربوبیت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جو رب کا صیغہ ہے بڑا جاندار صیغہ ہے, اللہ کو بڑی محبت ہے. ان آیتوں کے بعد اللہ نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, ان کی دعاؤں کو اللہ نے سن لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو رب کے ساتھ پکارا تھا. تو جب بھی میں اور آپ دعائیں کریں رب کے واسطے سے دعا مانگے, رب کا نام لے کر کے ہم دعائیں کریں. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سورہ ختم ہو رہا ہے, اللہ نصیحت کر رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ آمنو صابرو, کہ تم صبر کرنے والے بنو. صبر کرو, صبر کرو ہر حال میں, حالات جیسے بھی ہو صبر کرو. ورابطو, استقامت رہو, دین پر ثابت قدم رہو. مشکل حالات کے آنے کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑنا, حالات جیسے بھی آئے اپنے دین پر قائم رہنا. حلال کو حلال سمجھنا, حرام کو حرام سمجھنا. مشکل حالات کی وجہ سے حرام کی طرف نہیں چلے جانا, اور خوشی میں اتنے مست نہیں ہو جانا کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام کر لو یا اللہ کی حرام چیز کو حلال کر لو. نہیں, صبر کرو اور دین پر استقامت برتو. واتقوا اللہ, ہر حال میں پروردگار سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونا چاہتے ہو صبر کرنا ہوگا, استقامت دین پر, اور اللہ سے ڈرنا ہوگا. جب بندہ ان چیزوں پر عمل کرے گا لعلکم تفلحون, وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا آغاز کیا. سورہ نساء, نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا اسلام میں مقام بڑھایا. مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. سورہ نساء عورتوں کا سورہ. اللہ نے سورہ نساء کہہ کر عورتوں کی عظمت کو اجاگر کیا, اور ایک سورے کا نام عورت کے نام پر رکھا, سورۃ النساء, عورتوں کا سورہ. اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے, سوسائٹی کو کس طرح اچھا بنایا جائے, ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, چاہے اللہ پر ایمان رکھتے ہو نہ رکھتے ہو, سب کو اللہ نے مخاطب کیا ہے, ایمان والوں سے سب سے, کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا. ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے متعلق ایک اہم بات کی. نکاح یہ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت. اللہ کے نبی نے نکاح کو اپنی طرف پھیر کر کہا کہ نکاح میری سنت. نوجوان جو نکاح نہیں کیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تم اگر چاہو تو عورتوں سے نکاح کرو, لڑکیوں سے نکاح کرو, کیونکہ نکاح اللہ کا حکم اور نبی کی سنت ہے. اللہ کہتا ہے مثنا و ثلاثا و رباع, نکاح کرنے کے لیے یا تو تم 1 سے نکاح کرو, 2 سے نکاح کرو, 3 سے نکاح کرو, 4 سے نکاح کرو. 4 شادیاں کرنے کی اللہ نے سورہ نساء میں اجازت دی ہے. ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, اور آج کے دور میں بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو نکاح کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم چاروں کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے, 4 شادی آپ نے کر لی,
یا 4 شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعدیلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. اور یہ جو انصاف ہے نا بڑا عظیم معاملہ ہے. پوری قرآن مجید انصاف پر قائم ہے، اسلام انصاف پر قائم ہے. رسول اللہ نے انصاف کا ترازو دیا. انصاف ہر بیوی کے ساتھ برابر. جس طرح تم اپنی پہلی بیوی سے ساتھ سلوک کرتے ہو وہی سلوک وہی معاملہ تم اپنی باقیہ بیویوں کے ساتھ کرو گے. انصاف وہی محبت وہی لین دین وہی باتیں وہی حال چال ساری چیزیں انصاف کے ساتھ. اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً، تو تم ایک سے شادی کرو، بس ایک تمہارے لیے کافی ہے، ایک تمہارے لیے بہتر ہے. اگر اور کرنا چاہتے ہو تو پھر انصاف کو دیکھنا ہوگا. اگر انصاف کے مالک ہو، سب کو برابری کے ساتھ کر سکتے ہو، دولت ہے اللہ نے دولت دی، اپنی ہر بیوی کا خیال کر سکتے ہو، تو تمہیں اجازت ہے 2 3 یا 4 سے شادی کرو. لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایک سے شادی کرو. اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ جب تم شادی کرو وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو. اس سلسلے میں یہاں ایک بات جو مناسب ہے، جب بندہ نکاح کرتا ہے، کوئی بھی نکاح کرے، نکاح کی 4 بنیادی شرطیں ہیں جس کے بغیر نکاح قبول نہیں ہوتا یا نکاح رد ہو جاتا ہے. وہ 4 بنیادی شرطیں جو نکاح میں ضروری ہے. نمبر 1 ولی کا ہونا، لڑکی کے باپ کا ہونا. لڑکی کا جو باپ ہے وہ ولی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے یا بغیر ولی کی رضامندی کے شادی کرتی ہے تو وہ در حقیقت شادی نہیں ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے. تو ولی کی موجودگی، ولی کی رضامندی، باپ نہیں ہے تو چچا ولی بنے گا، چچا نہیں ہے تو بھائی بنے گا. الغرض ولی ہونا ضروری ہے. ولی کی غیر موجودگی میں یا ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح حرام ہے. تو پہلی شرط نکاح کی ولی کی موجودگی. دوسرا طرفین کی رضامندی، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہونے چاہیے. یہ رضامندی شرط ہے، لوگ اس کو شرط نہیں مانتے. کئی ایسے ہمارے والدین ہیں جو اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر رشتہ فکس بھی کر دیتے ہیں اور شادی کی ڈیٹ بھی بنا لیتے ہیں. اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے، حرام ہے، غلط ہے. آپ اپنی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں. کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بارے میں بات آئی، آپ نے فاطمہ کو بلا کر پوچھا فاطمہ میں تمہارا علی سے رشتہ طے کر رہا ہوں، کیا تمہیں پسند ہے؟ نبی نے پوچھا تھا. اپنی بیٹیوں سے پوچھو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ زبردستی نہ کرو، ان کی خواہشات کو نہ مار دو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. جب تم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہو تو ان سے پوچھ لیا کرو، ان سے رضامندی لے لیا کرو، کیونکہ طرفین کی رضامندی، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہونا چاہیے، دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب نکاح کا ارادہ ہو، نکاح کی مجلس ہو تو وقت مقررہ پر انسان کو چاہیے کہ اپنے حسب استطاعت مہر دے دے. شوہر مہر دے گا، مہر دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق بیوی شوہر سے مہر طلب کرے اور شوہر اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو شادی سے پہلے مہر دے دیا کرے. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جب نکاح کی مجلس ہو، نکاح ہو رہا ہو تو اللہ کے حضور تم گواہ بنا لیا کرو. اچھے متقی لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ نکاح کا گواہ بنانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور نکاح کی شرطوں میں سے ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں بات کہی. وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ ایک باپ ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے. باپ مر گیا ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت جن کو ملے گی ان کو وارثین کہتے ہیں. اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں. باپ جو کچھ چھوڑ کر جائے یا ماں جو کچھ چھوڑ کر جائے یا ماں باپ دونوں اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارثین کے لیے جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کو وراثت کہا جاتا ہے. اور جن کو وراثت ملتی ہے ان کو مورث کہا جاتا ہے. تو یہ وراثت کا مسئلہ اسلام میں بڑا سنگین ہے کہ ایک باپ کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب ساری چیزیں ہیں. وہ مر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو مال اس نے چھوڑا ہے وراثت میں، کس کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، کس کا کیا حصہ بنتا ہے، اللہ نے ساری باتیں مقرر کر دی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بیان فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم. تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے وراثت کے معاملے میں کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. میں جتنا چاہوں نہیں لے سکتا، آپ جتنا چاہے نہیں لے سکتے، آپ اپنی بہن کو جتنا مرضی سے چاہے نہیں دے سکتے.
اللہ نے جتنا مقرر کیا ہے اتنا اس کو ملے گا. لڑکی کو کتنا ملنا ہے، لڑکے کو کتنا ملنا ہے، اللہ نے حصے مقرر کر دیے. کون مرے گا تو کس کو کیا ملے گا، کیسے ملے گا، وراثت کی سارے مسائل اللہ نے سورہ نساء میں بیان کر دیے. اسی حساب سے حصے مقرر ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ بڑے ہیں تو زیادہ لیں گے، چھوٹوں کو کم دیں گے، بہن کو وراثت سے محروم کر دیں گے، حرام ہے. وراثت کے ساتھ کھلواڑ یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. لوگ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. ایسے بھائیوں کو ڈرنا چاہیے، ان کا ایک ایک روپیہ ان کو جہنم میں بڑا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وراثت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیے. ہاں اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیتا ہے، اگر باپ جیتے جی اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر برابر اسے دے گا. بیٹی کو جتنا مل رہا ہے برابر بیٹی کو اتنا ملے گا، کیونکہ اب وہ وراثت نہیں رہی ہے. اللہ نے جو بیان کیا وہ وراثت کے حصے ہے. اب یہاں جو باپ دے رہا ہے وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے. تو جب ہدیے کی بات آئے گی تو ہدیہ سب کو برابر دیا جائے گا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اولاد کے درمیان اگر باپ جو ہے اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے اپنے جیتے جی تو اس کو برابر دینا ہوگا. آپ اگر اپنی جیتے جی ایک باپ اپنے بیٹے کو 1,00,000 روپے دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی 1,00,000 دے گا، کیونکہ برابری ہے، وہ وراثت نہیں ہے، وہ برابری ہے. وہاں وہ تحفتاً دے رہا ہے. لیکن اگر باپ بغیر بتائے مر جاتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے تو پھر اسلامی حساب سے اس کو تقسیم کیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. کس معاملے میں؟ وراثت کے معاملے میں. وراثت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے حدود کو پار کر دیتے ہیں. وراثت کے معاملے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، یا وراثت کے معاملے میں انصاف نہیں کرتے، ہیر پھیر کرتے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. اللہ نے کہا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے. وراثت میں کوتاہی، وراثت میں گڑبڑی، اسلام کے حساب سے وراثت تقسیم نہ کرنا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، جہنم میں چلے جائیں گے. فیہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ ہمیشہ، حدیث میں ہمیشہ کا لفظ آیا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو وراثت کے معاملے میں وہی حصے مجھ کو اور آپ کو ملیں گے جو اللہ نے مقرر کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے جو بات کہی تھی، اس کے بعد اللہ نے کہا محرمات، وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اگر کسی نے شادی کر لی ہے تو وہ نکاح توڑ دے، کیونکہ وہ نکاح فاسد ہے، جائز نہیں ہے. اللہ نے حرام رشتوں کا ذکر کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو حرام کر دیا کہ فلاں آدمی ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ہے تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا. ایک انسان اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا امہاتکم، صرف تم اپنی ماں سے نہیں، بلکہ نہ تم اپنی ماں سے نکاح کر سکتے ہو، نہ اپنی ماں کی ماں سے نکاح کر سکتے ہیں، نانی سے. اسی طرح ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نے شادی کی، یعنی ایک باپ ہے جس نے 4 شادیاں کی ہے، تو ایک ماں سے آپ پیدا ہوئے، تو باقی کی 3 عورتیں آپ کے لیے کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ سوتیلی ماں ہوئی نا. وہ یعنی جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے وہ ساری عورتیں جو آپ کی سوتیلی مائیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی سگی ماں، آپ کی نانی ماں اور آپ کی دادی، ساری مائیں اس میں شامل ہے. تو اللہ نے کہا ماؤں سے نکاح حرام ہے، کوئی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. اور آج درندگی اور حیوانیت کی یہ انسانیت، آج مغربی تہذیب کے وہ درندے آج بس تھوڑی سی لذت کے لیے اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، ماؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اللہ نے کہا وبناتکم، حرام ہے تم پر اپنی بیٹیوں سے نکاح کرنا. ایک انسان اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، اپنی خود کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا واخواتکم، تمہاری اپنی بہنوں سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے. سگی بہنوں سے نکاح حرام ہے، ایک انسان اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ نے کہا وعماتکم، تمہارا اپنی پھوپھیوں سے نکاح کرنا. تمہارے باپ کی جتنی بہنیں ہیں ان ساری بہنوں سے جو آپ کے رشتے میں پھوپھیاں ہوتی ہیں، پھوپھیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھوں سے حرام ہے. وخالاتکم، تمہاری خالائیں، تمہاری ماں کی بہنیں جو تمہارے رشتے میں انٹی اور خالہ لگتی ہے، تمام خالائیں جو ماں کے سگے رشتوں میں ہوتی ہیں وہ سب کے سب حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وبنات الاخ، اپنے بھائی کی لڑکیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. بھائی کی لڑکی بھتیجی، بھتیجیوں سے نکاح حرام ہے، آپ اپنی بھتیجیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. وبنات الاخت،
بہن کی لڑکیاں بھانجیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، بھانجیوں سے اللہ نے نکاح حرام کر دیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور ان عورتوں سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے جنہوں نے تم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ دودھ پلانے والی مائیں، ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی سگی ماں، اس کے علاوہ انسان بچپن میں اپنی سگی ماں کے علاوہ دودھ شریک ماں، دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی دودھ پیتا ہے، وہ رضائی مائیں جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بھتیجی سے، اپنی بھانجی سے، اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح جس عورت کا آپ نے بچپن میں اپنی ماں کے علاوہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے، رضائی ماں، دودھ شریک ماں۔ نہ اس عورت سے نکاح جائز ہے، نہ دودھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے، نہ اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ جس طرح یہ رشتے حرام ہیں، دودھ پینے والی عورتوں کے تمام رشتے بھی آپ کے لیے حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اس بچی سے بھی آپ کا نکاح جائز نہیں ہے جس کی ماں کا آپ نے دودھ پیا ہے، اس سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری جتنی بیویاں ہوں گی ان کی ساری مائیں آپ کے رشتے میں ساس ہوگی، یعنی ساس سے نکاح حرام ہے، ساسوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان عورتوں کی بیٹیوں سے، غور سے سنا، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، ان اللہ لا یستحی من العلم، اللہ اپنے علم سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے کہا کہ ان عورتوں کی بیٹیوں سے، یعنی اپنی بیوی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کون سی بیٹی سے؟ ربائب، ربائب کہتے ہیں، اب غور سے سنو، ایک انسان ہے، اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کو آلریڈی ایک بیٹی تھی، یعنی اس کا پہلا شوہر تھا، ایک عورت جس کا پہلا شوہر تھا وہ مر گیا، اس عورت کو ایک بیٹی تھی۔ اب یہ عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد عدت گزار کر اور کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہے، تو یہ دونوں شادی شدہ ہوئے۔ اب ان دونوں کو، اس عورت کو آلریڈی پہلے شوہر سے بیٹی تھی، تو یہ آدمی اپنی اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، گرچہ یہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے لیکن اس بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کب تک نہیں کر سکتا؟ جب تک کہ اس سے ہم بستری نہ کرے۔ اگر ان دونوں میں ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے حلال ہے، وہ بیٹی اس کے لیے حلال ہے، لیکن اگر دونوں میں ہم بستری ہو جاتی ہے، ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر ان دونوں کے نکاح اور ہم بستری کے بعد وہ بچی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اسی کو ربائب کہا جاتا ہے۔ اب بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو، دونوں کے دخول کے بعد، دونوں کے جو ہے ہم بستری کے بعد، وہ لڑکی اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہے۔ بیٹوں کی بیویاں یعنی بہوؤں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ ابدی طور پر اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دو بہنیں ہیں، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اس کی سگی بہن سے آپ اسی وقت شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یا تو آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، یا تو آپ اس کے مرنے کا انتظار کریں گے، یعنی موت کے بعد، موت یا طلاق دونوں کے بعد آپ اپنی سالی سے شادی کر سکیں گے۔ اور اللہ محفوظ فرمائے کیسے کیسے حرام رشتے دنیا میں ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، اور وہ گھٹیا رسم و رواج جو غیروں کے تھے آج ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، سالی آدھی گھر والی، یہ ایسے بدترین خرافات جو ہمارے گھروں میں داخل، پردے کا کوئی نظم نہیں۔ اللہ نے یہ رشتے حرام کیے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں پردے کا مقام ہے۔ یہ جن کے بارے میں بھی آیت کریمہ میں آپ نے سنا کہ جن سے نکاح حرام ہے، یہ وہ عورتیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے آپ کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں پردہ ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ بات کہی۔ ایک انسان اپنی ماں سے پردہ نہیں کرتا کیونکہ ماں سے نکاح حرام ہے، ماں سے پردہ نہیں ہے، بہن سے پردہ نہیں ہے، بیٹیوں سے پردہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے خونی رشتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ حرام کر دیا۔ آج خونی رشتوں کی پرواہ نہیں رہی لوگوں کے درمیان۔ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ لینا ہے، معاشرے کو پاک کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ نے کہا ان سے تم بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو گے، ان پر اپنی بری نگاہیں نہیں ڈالو گے، تمہارا معاشرہ پاک ہوگا۔ ایک انسان اپنی سالی کو اچھی نگاہوں سے دیکھے گا، ایک انسان اپنی ماں کو اچھی نگاہوں سے دیکھے گا، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اچھی نگاہوں سے دیکھے گا، معاشرہ پاک بنے گا۔ جب انہی کے اندر ہوس آ جائے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ مغربی تہذیب کے آثار ہمارے یہاں داخل ہو رہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اختتام پر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، خونی رشتوں کو باقی رکھو گے تو پھر اللہ تمہارے رحیم ہے، لیکن اگر تم ان خونی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرنے والا ہے۔
حساب کرنے والا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, خونی رشتوں کا خیال کریں اور ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائے جو حرام کے ساتھ اپنی زندگی آج بھی گزار رہے ہیں. کئی ایسے واقعات ہم نے سنے, کسی نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی, کسی نے اپنے بھانجے سے شادی کر لی, کسی نے اپنے ماموں سے شادی کر لی. یہ حرام رشتے ہیں, توڑنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ رشتے پسند نہیں ہیں. اللہ نے ان خونی رشتوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آخری بات بیان فرماتا ہے, کہتا ہے کہ جہاں وراثت کی بات کی گئی ہے, وراثت کے معاملے میں ایک چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے وراثت کے مقرر کیے ہیں, اگر بندہ وراثت کو تقسیم کرتے وقت 1 روپے کی بات کر, لاکھوں کی وراثت, 1 روپیہ اگر انسان کسی کا ہڑپ لیتا ہے جان بوجھ کر کے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں وہ 1 روپیہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا سانپ بنے گا, اس کے گلے میں لٹکے گا اور کہے گا کہ میں وہی تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو نے دوسروں سے لوٹ کر کے کھایا تھا. کرنا چاہیے وراثت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے تمام حقوق کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کو حرام سمجھنے, حلال کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسئلے کو کتاب و سنت سے حل کرنے اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.